الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ اس موضوع کا تیسرا واقعہ ہے. اللہ تعالی صاحب ایمان کا ولی ہوتا ہے اور اس کے جملوں کی بھی اللہ تعالی لاج رکھا کرتے ہیں. تیسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ایک مرتبہ سمندر کے قریب سے ہوا. دیکھا کہ ایک لاش ہے کہ جب سمندر کا پانی چڑھتا ہے تو وہ باہر آ جاتی ہے، اور جب وہ لاش باہر آ جاتی ہے تو اس کو درندے نوچتے ہیں، اور جب پانی اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے تو مچھلیاں کھاتی ہیں، اور پھر جب باہر لے آتا ہے اور درندے کھا چکے ہوتے ہیں تو پھر کوے اس میں سے نوچنے لگتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ ایک لاش کو جانوروں کی بھی غذا بن رہی ہے، مچھلی کی بھی غذا بن رہی ہے، پرندوں کی بھی غذا بن رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کریں گے؟ یہ العیاذ باللہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی تخلیق یعنی پیدا کرنے میں شک کی بنیاد پر یہ سوال نہیں تھا، لیکن ایک ذہن میں بات یہ آئی کہ ایک چیز کا حصہ اتنے جانوروں میں چلا گیا اور مچھلیوں کی تعداد کا بھی علم نہیں، اور پرندے بھی اڑ کر کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالی پیدا کرنے کی شکل کیا بنائیں گے؟ چنانچہ اللہ سے سوال کیا. اللہ نے فرمایا کہ خدا نخواستہ یہ سوال تمہارا کسی شک کی بنیاد پر تو نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے اللہ. قال بلا ولكن ليطمئن قلبی. اللہ ہرگز نہیں، یہ سوال صرف میرے اطمینان قلب کی وجہ سے ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بھی فرمایا الخبر لیس کالمعائنہ. جو کوئی بات خبر دی جاتی ہے اس کا درجہ مشاہدہ اور معائنہ یعنی آنکھوں کے دیکھنے کے برابر نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ یہ میرا آپ سے سوال کرنا کوئی آپ کی تخلیق پر اعتراض نہیں ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہوگا کس طرح ذہن میں انتشار ہے، اور
جو کچھ میں کہہ رہا ہوں دلائل سے مجھے اس کا علم ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں دلائل سے علم ہونے کے ساتھ ساتھ اے اللہ آپ مجھے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرا دیں، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں دلائل کے ساتھ ساتھ مجھے پورا اس کا مشاہدہ ہے، مجھے اس کا معائنہ ہے، اور مجھے آپ کی قدرت پر پہلے سے یقین ہے۔ خیر، اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ بہت کھلے الفاظ ہیں اور اس الفاظ میں کسی طرح کی تعویل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لو۔ کون کون سے 4 پرندے تھے؟ حضرات صحابہ اور تابعین نے تفسیر میں فرمایا ہے، تعیین بھی فرمائی ہے کہ مور تھا، کبوتر تھا، مرغ تھا، اور ایک اور کوئی کوا تھا۔ اس طرح کے جانوروں کی تعیین ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے ان کو اللہ نے فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان تمام کو اپنے سے مانوس کر لو، ایسا مانوس کرو کہ جب تم بلاؤ تو وہ آ جائیں۔ چنانچہ مانوس کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ان کو ذبح کر دو اور ان کو خلط ملط اس طرح کر دو کہ چاروں جانوروں کے گوشت کو قیمہ بنا دو، اور قیمہ بنانے کے بعد ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، چاروں الگ الگ پہاڑوں پر ان مختلف جانوروں کے قیموں کو، گوشت کے حصوں کو جو ملا دیا گیا ہے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، وہ پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ تو جو اللہ ان جانوروں کے گوشت کے حصے کو محض تمہارے دل کے اطمینان پر، کہ جن گوشت کا یہ بھی معلوم نہیں کہ کس جانور کا گوشت ہے، اللہ ان جانوروں کو محض تمہارے کہنے کی بنیاد پر، تمہارے کہنے کی وجہ سے زندہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے لیے قیامت کے دن مخلوقات کا جمع کرنا یا انسانوں کا میدان محشر میں لانا، دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ اللہ کی قدرت میں کامل ہے اور مکمل ہے، اور تمہیں اس کا اے ابراہیم مشاہدہ اور معائنہ آنکھوں سے کرایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بہت واضح انداز میں ایک جملہ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان رکھو اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، یعنی اللہ اگر چاہے تو ہر ایک شخص کو اس کا مشاہدہ کرا سکتا ہے، مگر اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا مشاہدہ نہ کرایا جائے۔ ہر آدمی کہنے کھڑا ہو جائے گا، لیکن ہر آدمی کا ایمان اور اس کے ایمان کی سطح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتی، لہذا اللہ نے آخر میں فرمایا میرا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے، ہر ایک کو دکھا سکتا ہوں، لیکن ہر ایک کا ایمان اس لیول کا نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مشاہدہ نہ کرایا جائے، کیونکہ یہ دنیا ایک تو دار الامتحان ہے، یہاں اصل قیمت ایمان بالغیب کا ہے، اور انسانوں سے، ہم سے اور آپ سے اللہ کا مطلوب یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھے بغیر دلائل کی بنیاد پر ایمان لائیں، لیکن انبیاء کا معاملہ میں نے بتایا کہ مختلف ہوا کرتا ہے۔ وہ غیب کی باتوں میں متزلزل نہیں ہوتے، بلکہ نہ شک کی گنجائش ہوتی ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات اس لیے کہ جو آدمی بات زبان سے دلائل سے کر رہا ہے،
تو جب اس کا آنکھوں سے مشاہدہ ہو جاتا ہے تو کہنے میں آدمی اور ڈٹ کر بات کرتا ہے، حقانیت سے بات کرتا ہے کہ جیسے آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ حضرات انبیاء کرام سے الگ ہوا کرتا ہے اور عوام الناس سے الگ ہوا کرتا ہے۔ بعض حضرات نے اس آیت کی تفسیر میں بہت دور دراز کے جوابات دینے کی کوشش کی، نہیں وہ پرندے ایسے تھے یا ویسا تھا۔ قرآن نے صاف فرمایا کہ اللہ نے معجزے کے طور پر، اور معجزہ کہتے ہیں عادت کے خلاف، انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوا، لہذا اس میں کسی طرح کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل صراحت کے ساتھ قرآن کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ ان جانوروں کو ذبح کیا گیا، مختلف پہاڑوں پر رکھا گیا، حضرت ابراہیم نے بلایا اور وہ زندہ ہو کر آئے۔ تو اس میں کسی طرح کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جو قادر مطلق ہے اس کے اس فیصلے پر یا اس بیان پر کسی طرح کے اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو اسی طرح ماننا چاہیے جس طرح اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ قال بلا، کہنے لگے کیوں نہیں اللہ، یقین کیوں نہ ہوتا۔ ولکن لیطمئن قلبی، مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے اور دلائل کے ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی ہو جائے ان دلائل کا۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ۔ ثم ادعهن يأتينك سعيا، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں جانور یا پرندے تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی ہے۔